السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں آپ ہوں۔ ابھی چند دن پہلے، رمضان سے پہلے، اس پہ عام سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ میں خود رمضان روزے سے ایک دن پہلے دیکھا تو خربوزہ کا ریٹ 180 روپے کلو تھا، 80 روپے کلو۔ امرود 150 روپے کلو تھا۔ پہلے روزے کو جب دیکھا تو خربوزے کا ریٹ 180 روپے کلو تھا، امرود 200 سے اوپر گیا ہوا تھا۔ میں نہیں کھاتا رمضان میں پھل، بالکل بھی نہیں کھاتا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا پھل کو۔ میرے لیے ایسے ہی حرام ہوتا ہے پھل، یقین جانے، جیسے ملاوٹ کی کمائی حرام ہے، جیسے رشوت کی کمائی حرام ہے، جیسے ناپ تول میں فرق کی کمائی حرام ہے، جیسے جھوٹ اور دھوکے بازی سے کمایا ہوا پیسہ حرام ہے۔ میں ایسے حرام کر دیتا ہوں کہ ظالم سے چیز خریدنا بھی ظلم کو پروموٹ کرنے والی اور ظلم کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہے۔ ہاں، میرے بچے کھا لیتے ہیں کسی ٹائم، میں اپنی مسز کو کہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا بہت لاتے ہو یہ بھی ختم کر دو۔ ان بچوں کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ جہاد خالی میدان جنگ میں لڑنا نہیں ہے، اپنے نفس کا جہاد بہت مشکل جہاد ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اپنے نفس کا جہاد تو ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ بڑا زور مار لیں آپ تو 5% ہوگا، میں کھل کے کہہ رہا ہوں 5% بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ نفس کا جہاد ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آپ یورپ میں دیکھیں، میں جس کمپنی میں انگلینڈ میں رہا ہوں، میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ ڈیفینیٹلی کرسچنوں کی کمپنی تھی۔ رمضان آتا تھا تو کھجی آدھی قیمت پہ، پھل آدھی قیمت پہ، اور مسلمان اب 3 گنا قیمت پہ، 3 گنا قیمت پہ۔ اب اس کی دعائیں قبول نہیں ہونی ہیں، اس نے اللہ سے تجارت کی ہی نہیں، اس نے اللہ سے رابطہ رکھا ہی نہیں، تو کیا دعائیں قبول ہوگی؟ نافرمان، میرا نافرمان اور مجھ سے کہے جی آپ میری بات سن لیں، میں سنوں گا کیا اس کے بعد؟ اللہ کا نافرمان مجھے بتائیں کہ اللہ پاک اس کی بات سنیں گے؟ ہاں، اس کی توبہ سنیں گے، اللہ پاک اس کی توبہ سنیں گے، جب بھی کرے گا توبہ اللہ پاک سنیں گے۔ صحیح ہے نا؟ لیکن اب اس سچویشن، ان حالات کے ساتھ آپ حج کریں گے، کیا قبول ہے؟ روزے دار کی گردن پہ چھری چلا کے حج کریں گے، قبول ہے؟ میری مسز نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ذخیرہ اندوزی یا اسٹاک کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا اس نیت سے اسٹاک کرنا کہ چیز کو مہنگا کر کے بیچیں گے ناجائز ہے، اس نیت سے اسٹاک کرنا کہ کل جب قحط پڑ جائے گا تو ہم اس کو جائز کر کے بیچیں گے تاکہ لوگوں کو قحط میں پرابلم نہ ہو، جائز ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو اس نیت سے اسٹاک کر لیا کہ مہنگا کر کے بیچو گے تو پھر یہ ناجائز ہے کہ آپ نے شارٹیج پیدا کر دی نا، آپ نے اس چیز کی کمی پیدا کر دی۔ ہم دین سے بہت دور ہیں، جس دین پہ ہم چل رہے ہیں نا وہ 10-15%، 20% ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اس میں بھی نماز فرض ہے، روزہ آپ صاحب حیثیت ہے، صاحب طاقت ہیں، صحیح ہے نا، تو آپ نے رکھنا ہے۔ حج آپ صاحب حیثیت ہے تو کریں گے، زکوٰۃ آپ صاحب حیثیت ہے تو دیں گے، کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے۔ باقی حقوق العباد، اخلاقیات چھٹی ہے ہماری، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں عمل کی توفیق دے، اسے فارورڈ ضرور کیجیے گا، اسے سیکھیے گا، کوشش کریے گا سیکھے گا۔ صحیح ہے نا؟ میں نے ایسے اعمالوں پہ چلنے والے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی پہ چلتے ہیں، میں نے انہیں کبھی خوش نہیں دیکھا، سکھی نہیں دیکھا۔ صحیح ہے نا؟ کبھی سکھی نہیں دیکھا، سکھی سے انہیں کو دیکھا جو اللہ کے راستے پہ حقوق العباد کو بھی لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ امان اللہ۔